بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خرگوش کے بارے میں۔ خرگوش ایک ایسا جانور ہے جو بکری کے چھوٹے بچے کی مانند ہوتا ہے۔ خرگوش کے ہاتھ چھوٹے اور پیر لمبے ہوتے ہیں اور اس کے کان بھی لمبے ہوتے ہیں۔ خرگوش پچھلی ٹانگوں کی مدد سے چل پھر سکتا ہے اور اس کے پچھلے لمبے پنجے اسے تیز رفتار جانور بنا دیتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب اس کا پیچھا کیا جا رہا ہو۔ ناظرین کرام، خرگوش کی ایک عجیب و غریب خصوصیت یہ ہے کہ خرگوش جب سوتا ہے تو وہ اپنی آنکھیں کھول کر سوتا ہے۔ ناظرین، ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ خرگوش کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ خرگوش جب سمندر دیکھ لے تو خوف کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ نر خرگوش کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس کے بدن کے ایک حصے میں ہڈی اور دوسرے حصے میں گوشت کا پٹ ہوتا ہے۔ مادہ خرگوش میں شہوت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کافی خرگوش اپنے نر سے خود ہی جفتی کرنے لگتی ہے۔ مادہ خرگوش حمل کی حالت میں بھی جفتی کر لیتی ہے۔ خرگوش بہت ڈرپوک جانور ہے۔ یہ اپنا من پسند سبزہ کھانے کے لیے زیادہ تر رات کے وقت باہر نکلتا ہے۔ خرگوش بہت زیادہ مقدار میں سبزہ کھاتا ہے اور اس میں بہت ہی زیادہ فائبر ہوتا ہے، جس سے غذا بھی دیر سے ہضم ہوتی ہے۔ اس لیے خرگوش اپنا فضلہ کھا جاتے ہیں تاکہ کھائی ہوئی خوراک جلد ہضم ہو سکے۔ مادہ خرگوش حمل کے دوران ہی دوبارہ حاملہ ہو سکتی ہے، یعنی پہلے حمل کی مدت گزرنے والی ہو تو یہ دوبارہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ نر خرگوش افزائش نسل کے وقت مادہ خرگوش کے لیے آپس میں لڑتے ہیں اور اپنے پچھلے پنجوں کے بل آمنے سامنے کھڑے ہو کر پنجہ آزمائی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بالوں کے گچھے نوچ لیتے ہیں، اور یہ سارا منظر ان کی حسینہ کے سامنے ہوتا ہے۔ جو جیت جاتا ہے، حسینہ اسے اپنی طرف بلا لیتی ہے۔ ماہرین، یہ منظر قابل یقین ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، ماہرین حیوانات نے خرگوش کے متعلق ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے۔ خرگوش ایک سال نر رہتا ہے اور دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے۔ خرگوش اپنے اگلے پیروں کے پنجوں کی مدد سے زمین کھود لیتا ہے، یعنی سرنگ بنا لیتا ہے۔ بعض اوقات یہ کئی کلومیٹر تک لمبی ہوتی ہے۔ یہ اس میں آرام سے لیٹ سکتا ہے اور یہ اپنے کانوں کو ایک دوسرے کی طرف جوڑ کر سامنے کی طرف کر لیتا ہے اور معمولی خطرے پر بھی یہ بھاگ جانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ جنات خرگوش سے بہت ڈرتے ہیں اور اس سے دور رہنے میں اپنی بھلائی سمجھتے ہیں۔ ناظرین، ماہرین حیوانات کے مطابق جنات خرگوش کو حیض ہونے کی وجہ سے اس سے دور رہتے ہیں اور اس جانور سے خوف محسوس کرتے ہیں۔ کچھ جاندار ایسے ہیں جن کو حیض آتا ہے: چمگادڑ اور خرگوش، لگڑ بھگڑ اور کتیا۔ ماہرین حیوانات نے خرگوش کے طبی فوائد لکھے ہیں۔ اگر خرگوش کی چربی کسی سوتی ہوئی عورت کے تکیے کے نیچے رکھ دی جائے تو وہ عورت نیند کی حالت میں تمام راز فاش کر دے گی۔ اگر خرگوش کے فضلے سے غسل خانے میں دھونی دی جائے تو وہاں سے جنات بھاگ جائیں گے۔ اگر کوئی انسان 2 چنے کے برابر خرگوش کے کان کو گائے کے دودھ میں ڈال کر نوش کر لے تو اس پر بڑھاپے کے اثرات پیدا نہیں ہوں گے۔ ماہرین حیوانات کے مطابق اگر کوئی انسان خرگوش کے دماغ کو کافور میں ملا کر پی لے تو پینے والے انسان کو جو بھی دیکھے گا اس سے محبت کرنے لگے گا۔ اگر کوئی نوجوان لڑکی اسے دیکھ لے گی تو وہ عاشق ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے مطالبہ کرے گی۔ اگر کوئی بوڑھا انسان خشکی کے خرگوش کا اعلیٰ تناسل بھون کر کھا لے تو وہ انسان پھر سے جوان ہو جائے گا۔ خرگوش کا گوشت گرم اور خشک ہوتا ہے، پیٹ کو صاف کرتا ہے، پرانی قبض کو ختم کرتا ہے۔ اگر کوئی عورت خرگوش کا خون نوش کر لے تو وہ عورت کبھی حاملہ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی انسان خرگوش کے خون کو آنکھوں میں بطور سرما استعمال کرے تو اس انسان کی پلین گر جائے گی اور زندگی میں دوبارہ بال پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی عورت خرگوش کا دماغ بھون کر کھا لے اور اس میں سے تھوڑا سا اپنی شرمگاہ میں رکھ لے، اس کے بعد اپنے شوہر سے ہم بستری کرے تو اس عورت کا حمل ٹھہر جائے گا۔ اگر کسی انسان کو سانپ نے ڈس لیا ہو یا کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہو، اگر وہ انسان خرگوش کے پنیر مائع سرکے میں ملا کر پی لے تو زہر کے اثرات اسی وقت ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی عورت نر خرگوش کے پنیر مائع کو پی لے تو اس کے نر اولاد پیدا ہوگی۔ اگر کوئی عورت مادہ خرگوش کے پنیر مائع کو پی لے تو اس کے مادہ اولاد ہوگی۔ اگر کوئی انسان خرگوش کے خون کو اپنے دانتوں پر مر لے تو دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ خرگوش کا دماغ بھون کر کالی مرچ کے ساتھ کھایا جائے تو بدن میں موجود تمام بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان بستر پہ پیشاب کرنے کا عادی ہو تو اس کے لیے خرگوش کا گوشت بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔
अगर खरगोश के पत्ते को देसी घी में मिलाकर बतौर सुरमा इस्तेमाल करें तो उससे आँखों तमाम अमराज से छुटकारा हासिल हो जाएगा। अगर किसी औरत को बच्चा जमने में दुश्वारी हो, अगर उस औरत को खरगोश का पनीर माए पिलाया जाए तो विलादत की आसानी हो जाती है। अगर किसी इंसान के जिस्म पर काले दाग हों, अगर वो इंसान खरगोश का खून अपने जिस्म पर लगा ले, काले दाग ख़त्म हो जाएंगे। अहले अरब का यह अकीदा था कि अगर कोई इंसान खरगोश के टखने पहने रखे तो उस पर निगाहें बद और जादू का असर नहीं होता, इसलिए जिन्नात खरगोश के हैज़ होने की वजह से नहीं आते। खरगोश का पनीर माए कैंसर के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। अहले अरब खरगोश की से मिसालें भी दिया करते थे। खरगोश अपनी आंखों को घुमाकर 340 डिग्री के ज़ाविये से घुमाकर चारों तरफ देख सकता है, लेकिन ये अपनी नाक के बिल्कुल सीधे रास्ते यानी सीधा नहीं दे सकता। खरगोश एक ऐसा जानवर है जो कोई आवाज़ नहीं निकालता। खरगोश के दांत और नाखून तेज़ी से बढ़ते हैं, इसलिए इसको पालने वाले इंसान इसके दांत और नाखून छोटे करते रहते हैं। अगर पालने वाला इंसान इसको करतब सिखाए तो ये जल्द सीख जाता है। खरगोश का जिस्म लचकदार होता है, भागते हुए आसानी से इधर उधर मुड़ सकता है। खरगोश की ज़िंदगी 10 से 12 साल तक होती है। ये ज़्यादातर खरगोश कैंसर की बीमारी में मुब्तला होने के बाद जान की बाजी हार जाता है। खरगोश 30 से 35 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। मादा खरगोश के हमल की मुद्दत तकरीबन 30 दिन तक होती है और तकरीबन 30 दिनों के बाद मादा खरगोश 4 से 12 की तादाद में बच्चों को जन्म देती है और पैदा होने वाले बच्चे पैदाइश के वक्त अंधे होते हैं। खरगोश कुछ चीज़ों में घोड़े के काफ़ी मुशाबत होते हैं, जैसे आँखें, कान, और इन दोनों की खुराक काफ़ी मिलती जुलती है। खरगोश की मनपसंद खुराक गाजर है। खरगोश अपनी खुराक को 1 मिनट में 20 मरतबा चबाता है। खरगोश अपनी खुशी का इजहार उछल कूद के जरिए करते हैं। जी तो मोहतरम नाज़रीन किराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।